اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضرات محترم معززین مسامعین کرام، قرآن کریم فرقان عظیم کی جو آیت طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا لفظی ترجمہ اور خلاصہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے یدعون الی الخیر، جو بلائے نیکیوں کی طرف، یامرون بالمعروف، اور نیکیوں کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکے، اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان کلمات طیبات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ، تم میں سے امت یدعون الی الخیر، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسا طبقہ ہونا چاہیے اس امت میں یدعون الی الخیر، جو نیکیوں کی جانب بلائے۔ نیکیوں کی جانب بلائے یعنی مبلغ ہوں، اور مبلغ ہونے سے پہلے وہ عالم ہوں۔ عالم ہونا ضروری ہے، عالم نہیں تو تبلیغ کی اجازت نہیں، عالم ہے تو تبلیغ کی اجازت ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس میں طبقہ علماء کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ بلائے نیکیوں کی جانب، ہدایت کی جانب بلائے، یامرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکے، خود بھی نیک کام کرے، نیکی کا حکم دے، خود بھی برائیوں سے بچے اور برائیوں سے لوگوں کو، خود بھی جھوٹ نہ بولے اور لوگوں کو بھی جھوٹ سے منع کرے، اور خود بھی سچ بولے اور سچ کا ہی آگے پیغام انشاءاللہ۔
یعنی ہر وہ کام کرے جو للہیت کے لیے ہو، خدا و مصطفیٰ کی رضا کے لیے ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ تو یہ ڈیوٹی ہے ایک عالم ربانی کی۔ اور یدعون الی الخیر، جو نیکیوں کی جانب بلائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، آپ پہنچا دیں جس کا آپ کی طرف ابلاغ کیا گیا، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، جو آپ کی جانب نازل کیا گیا۔ پہنچانا آپ کا کام ہے، حساب لینا ہماری شان ہے۔ الیک البلاغ وعلینا الحساب، پہنچانا آپ کی شان ہے اور حساب لینا ہمارا مقام، ہماری شان۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے جہاں تک ہو سکے کوشش کی جائے۔ فرض کفایہ ہے، تبلیغ فرض کفایہ ہے۔ چند طبقہ ہو امت میں جو کام کرے، اور باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم فرما دی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، کن عالماً، عالم ہو جا، او متعلماً، یا طالب علم ہو جا، او سامعاً، یا سماعت کرنے والا ہو جا، او خادماً، یا خادم ہو جا، ولا تکن خامسا، پانچواں نہ بن۔ یہ حضور علیہ السلام نے تقسیم فرمائی ہے، یا عالم ہو جا، یا طالب علم ہو جا، یا سماعت کرنے والا ہو جا، یا ان سب کا خادم ہو جا، ولا تکن خامسا، پانچواں نہ بن۔ اگر کوئی مبلغ نہ ہو تو اس وقت کا یہ حکم ہے کہ فرض کفایہ پورا کرنے کے لیے ایک آیت بھی ہو تو پہنچا دی جائے، اور اگر مبلغین موجود ہوں جب تک آیت پر پورا عبور نہ ہو پہنچانے کا حکم نہیں۔ پتہ نہیں ناسخ ہے، منسوخ ہے، ترجمہ صحیح کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن پر مبلغ بننے کی، حدیث پاک پر مبلغ بننے کی اسی اجازت ہے جسے پورا عبور حاصل ہے، جسے کم از کم اس کے ناسخ و منسوخ کا پتہ ہو، شان نزول کا پتہ ہو، ترجمے کا پتہ ہو، کمپیئر کر سکے اور صحیح مسئلہ قوم میں بیان کر سکے، جس پر اعتراض وارد ہو رہا ہو اس اعتراض کو دور کر سکے۔ غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان فرماتے ہیں۔ امت کے اتنے بڑے عالم ہیں، غوث اعظم اتنے بڑے عالم ہیں کہ ایک ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ وَإِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے۔ رب نے اہل علم نہیں کہا، اہل ذکر کہا، یعنی ہر عالم اہل ذکر نہیں ہوتا، لیکن ہر اہل ذکر عالم ضرور ہوتا ہے۔ ہر اہل ذکر عالم، اور اہل ذکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولی ہوگا، اہل ذکر ہوگا، عالم ہوگا اور باعمل ہوگا۔ باعمل سے پوچھنے کی ضرورت ہے، بے عمل سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ان کنتم لا تعلمون، جو خود منزل تک نہیں پہنچا اسے کیا پتہ ہوگا مسائل کا؟ اس سے پوچھو جو اہل ذکر ہے۔ اگر تم نہیں جانتے خود منمانی مت کرو، کسی اللہ والے سے جا کر پوچھو۔ غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا حلقہ محفل سجتا ہے
تو مشائخ، علماء اور زمانے بھر کے محدثین اور غوث، کتب، ابدال اس محفل میں موجود ہوتے ہیں اور قلم اور دوات لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. غوث پاک جو ارشاد فرمائیں فوری لکھ لیں. یک وقت 40 تفسیریں غوث اعظم بیان فرماتے ہیں. یہ غوث پاک کا علم ہے. جب غوث اعظم کا علم یہ ہے تو رسول اعظم کا علم کتنا منظم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، شان اولیاء کرام، نعرہ غوثیہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ بھی فرماتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی تبلیغ کرنے سے اب دیکھو 23 سال عرصہ تبلیغ کا اور دنیا میں ایک تبدیلی آ گئی. اندھیرا تھا اجالا ہو گیا، تاریکی تھی روشنی آ گئی. حضور علیہ السلام کے قدم رکھنے سے ہر طرف اجالا ہی اجالا. روم تک اور بلوچستان، ہندوستان تک فوجیں پہنچی اسلامی اور اسلام کی آبیاری فرمائی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر. روم پریشان تھا، ایران پریشان تھا. یہ 2 سپر پاوریں تھیں. جاؤ جا کر مسلمانوں کی فتح کا راز تو تلاش کرو. یہ کل آئے ہیں اور روم کے دروازوں کو پاؤں کی ٹھوکریں مار رہے ہیں. جدھر جاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فتح و نصرت ان کی رکابوں کو بوسہ دیتی ہے. کافر تو یہی چاہتے ہیں، یہودی عیسائی تو یہی چاہتے ہیں. دے کر انہیں فرنگی تخیلات، روح محمدی ان کے بدن سے نکال دو. اور ہمیں سبق کیا ہے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. یہ میرا بنے محبوب علیہ السلام کے صدقے مسلمانوں کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے. اور علامہ اقبال نے اسے بیان کیا ہے. انہوں نے کہا جاؤ جا کر مسلمانوں کی فتح کا راز تلاش کرو. سرکاری خرچے پر ایک ایلچی کو بھیجا گیا مدینہ منورہ میں. جب وہ رومی ایلچی مدینہ منورہ میں داخل ہوا، پہلا اس نے یہ منظر دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وضو فرما رہے ہیں. حضور علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو دھویا. حضور علیہ السلام نے کلی فرمائی. میرے آقا نے ناک میں پانی ڈالا، استنشاق فرمایا، چہرے پر پانی ڈالا اور پاؤں کو دھویا. جب حضور وضو کر کے اٹھے تو پانی کا ایک قطرہ تک زمین پر. حضور علیہ السلام نے ہاتھوں کو دھویا، پانی ڈالا. جناب ابو بکر صدیق نے رومال پیش کر دیا. حضور علیہ السلام نے چہرے پہ پانی ڈالا. فاروق اعظم نے اپنا رومال پیش کر دیا. صحابہ کرام آگے کھڑے ہوئے ہیں. حضرت عثمان غنی منگتے بن گئے، مولا علی منگتے بن گئے. اس تری کو لے کر اپنے سینے کے ساتھ لگا رہے ہیں اور چہرے کے ساتھ لگا رہے ہیں، آنکھوں کے ساتھ لگا رہے ہیں. وہ ایلچی یہ سارا منظر دیکھتا رہا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے اٹھے، پاؤں کو دھویا، ایک قطرہ پانی کا زمین تک نہیں آیا. صحابہ کرام نے سب آپس میں تقسیم کر لیا.
یہ تھا ان کا ادب، حضور علیہ السلام کا ادب تھا۔ تو وہ ایلچی وہیں سے واپس، اس نے کافی دن مدینہ شریف میں رہنا تھا، کچھ آتے جاتے دیکھنا تھا، کچھ مشاہدات کرنے تھے، لیکن وہ روم کا وزیر تھا، روم کا ایلچی تھا، کوئی پاکستانی وزیر نہیں تھا۔ کیوں جی 6 مہینے کے بعد رپورٹ خالی، رپورٹ جب وہ پہنچا روم میں تو بادشاہ نے کہا بڑی جلدی آ گیا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ میں مسلمانوں کی فتح کا راز تلاش کر آیا۔ اس نے کہا بتاؤ، کہا بتاتا ہوں لیکن پہلے اسمبلی تو بلاؤ، سارے وزیر بلاؤ، سارے مشیر بلاؤ، سارے اپنی کیبنٹ کو بلاؤ۔ ساری کیبنٹ بلائی گئی اور سارے وزیر اور مشیر، آج مسلمانوں کی فتح کا راز بیان کیا جائے گا۔ اب دیکھو ملک روم ہے اور اسمبلی رومی بادشاہ کی ہے اور سارے وزیر اور مشیر بیٹھے ہو، اور نعت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب چاہے تو دشمنوں سے میں محبوب کی نعتیں پڑھوا لیتا ہے۔ وہ ایلچی سٹیج پر آیا، اس نے کہا بادشاہ تو نے مجھے بھیجا مسلمانوں کی فتح کا راز تلاش کرنے کے لیے، اور میں نے دیکھا جب میں مدینہ منورہ میں پہنچا، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام جو مسلمانوں کے آقا ہیں وہ وضو فرما رہے ہیں۔ جب وضو کیا چہرے پہ پانی ڈالا، ان کے غلام نے رومال آگے کر دیا، ان کے چاہنے والوں نے اس پانی کے قطروں کو رومال میں حاصل کیا۔ دوسرا غلام آگے بڑھا، جب انہوں نے ہاتھوں پہ پانی ڈالا وہ سارا ہاتھوں کا پانی اس نے لے لیا۔ جب حضور علیہ السلام نے پاؤں پہ پانی ڈالا، حضور وضو کر کے اٹھے تو پانی کا ایک قطرہ تک زمین پر نہیں ہے۔ بادشاہ میں تجھے یہ کہنا چاہتا ہوں ان کے غلام اتنے فریفتہ ہیں، اتنی محبت میں وارفتگی کی عالم میں ہیں، اتنے بلند پایا غلام ہیں، ان کی غلامی کا کیا کہنا، ان کی فتح کا راز یہ ہے جو غلام آقا کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے پانی کا ایک قطرہ تک زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ ان کے خون کا قطرہ کیسے گرنے دیں گے۔ یہ جذبہ ہے صحابہ کرام کا۔ رومیوں کو بھی پتہ لگ گیا ابو بکر صدیق کتنی محبت کرتے ہیں۔ ان کافروں عیسائیوں کو بھی خبر ہو گئی فاروق اعظم کی شان کی نسبت رکھتے ہیں رسول اللہ سے۔ ان کافروں کو بھی خبر ہو گئی عثمان غنی کتنا انس رکھتے ہیں۔ ان یہودیوں عیسائیوں کو بھی خبر مل گئی کہ یہ کتنی حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے 4 دانگے عالم میں رونقیں آ گئیں، اسلام کی آبیاری پہنچی، اور اب فرماتا ہے میرے محبوب علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد بظاہری طور پر یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے کہ تم میں سے ایک طبقہ ہونا چاہیے جو دین اسلام کی تبلیغ کرتا رہے، نیکیوں کا حکم دیتا رہے اور برائیوں سے روکتا رہے۔ غوث پاک شہنشاہ بغداد علماء کے بھی بادشاہ، داتا صاحب علماء کے بادشاہ، خواجہ صاحب علماء کے بادشاہ، حضرت مجدد الفسانی علماء کے بادشاہ، جناب حضرت امام احمد رضا خان علماء کے بادشاہ، یہ سب علماء علم دین پڑھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب ذکر فرمایا اور پھر صاحب مسند عطا فرمائی، پھر وہ شانیں دی ہیں صاحب کرامت بنا دی۔ شریعت پر جب تک عمل نہیں تب تک کسی کھاتے میں نہیں، پہلے علم ہوگا پھر آگے بڑھیں گے۔ لم یتخذ اللہ ولیا جاہلا قط
داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ نے کبھی کسی جاہل کو ولی بنایا ہی نہیں، جب بھی ولی بنایا ہے کسی امت کے عالم کو ولی بنایا۔ اور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ وہبی طور پر غوث اعظم کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی، یعنی پیدائشی ولی، پیدائشی حافظ قرآن، پیدائشی عالم دین، پیدائشی روزے دار، پیدائشی اللہ کے نیک اور مقبول بندوں میں شامل تھے۔ حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا، غوث اعظم پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، غوث اعظم نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا۔ اور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی سے پوچھا حضور آپ کو کب سے پتہ لگا ملک ولایت کے تاجدار ہیں؟ فرمایا بیٹا جب میری عمر 4 سال کے قریب تھی تو میری ماں نے مجھے قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں بھیجا۔ اس وقت ان محدثین کی، علماء ربانیین کی، ان ولیوں کی تعلیم کا آغاز مسجد سے ہوتا تھا۔ کوئی ولی ہوتا تھا، کوئی غوث ہوتا تھا، کوئی کتب ہوتا تھا۔ اور آج جس کے پاس بینک بیلنس ہو، بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، جائیداد ہو، کاریں ہوں، وہ سمجھتا ہے میرا بیٹا مسجد میں جائے گا میرے بینک بیلنس کی توہین ہو جائے گی، بنگلے کی توہین ہو جائے گی، کوٹھی کی توہین ہو جائے گی، اس کو پادری کے پاس بھیجو گرجے میں۔ گرجے میں عزت سمجھتے ہیں، مسجد میں عزت نہیں سمجھتے۔ اور بڑا ہو کر جب وہ اسامیوں پر فائز ہوگا، کسی سیٹ پر پہنچے گا تو مجھے بتاؤ پادری کی عزت کرے گا کہ عالم کی عزت کرے گا؟ کیوں جی؟ وہ پادری کی عزت کرے گا کہ کسی حضور کے غلام کی عزت؟ وہ تو پادری کو سلام کرے گا، پادری کو سلوٹ مارے گا۔ ناز ہے تجھ کو بدلا ہے زمانے نے تجھے، اور مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ وہ پادری کو سلام کرے گا اور اسلام کا مخالف ہوگا، اس لیے کہ آغاز میں ہی ہم نے سبق نہیں دیا۔ آج لوگ کہتے ولی نظر نہیں آتے، اور اللہ کے بندو ولی پیدا کرنے والے ماں باپ کہاں ہیں؟ ولی پیدا کرنے والے ماں باپ نظر نہیں آتے۔ غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا درست العلم حتی صرت کتبا، لوگوں میں نے علم دین پڑھا، اللہ نے مجھے کتب بنا دیا۔ یہ دین کی برکت ہے، یہ درست العلم حتی صرت کتبا ونلت السعد من مولا الموالی، اس نے مجھے بڑی سعادتیں اور بڑی بلندیاں عطا فرمائیں۔ سب دین کی برکت ہے۔ غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرا عمر 4 سال تھی تو میری ماں نے قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں بھیجا، اور مسجد بچوں سے بھری ہوئی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں جہاں بیٹھے۔ غوث اعظم شریف النفس سید حسنی حسینی سید طبع کے لحاظ سے بھی شریف ہے، اور پورے محلے میں مشہور ہے۔ اگر شریفوں کا کوئی خاندان ہے، شریفوں کا کوئی گھر ہے تو وہ غوث اعظم کا۔ اس وقت سادات کو شریف کہا جاتا ہے، مشہور کیا ہے کہ شریفوں کا گھر یہ ہے، یعنی سادات کا گھر شریف النفس۔ ساری مسجد میں بچوں سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی پاکستانی بچہ ہوتا تو صرف اپنے لیے نہیں پورے خاندان کے لیے جگہ بنا لیتا، اور وہ غوث اعظم تھے شریف النفس، طبع کے لحاظ سے نہایت کامل اور مکمل شخصیت۔ غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی نسبت خاصہ سے جامعہ قادریہ زیہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے قرضہ بھی ہے اور ماہانہ ہم اس کا کچھ دیتے بھی ہیں، تو اس معاملے میں آپ کو تکلیف دی جاتی ہے۔ کم از کم جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ 1000 روپے تو تعاون کر سکتے ہیں اس معاملے میں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خزانے عطا فرمائے اور اس کے حلال میں وسعت دے اور معاملات میں بہتری عطا فرمائے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے خزانے دیے ہیں، ایسے دیے ہیں اور اس کے حلال دیا ہے، وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ کم از کم 1000 ہے، ویسے ہمارا قرضہ بہت زیادہ ہے، قریباً 50 لاکھ روپے کے قریب ہمارا قرضہ ہے۔ جس کے پاس ہو وہ دے دے، اور غوث پاک کی نسبت سے وہ قادریہ اور زیائیہ قطب مدینہ پیر ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، کامرانی عطا فرمائے، اور جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور جو دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی خزانے عطا فرمائے۔ برادران اسلام، غوث پاک شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں جب کافی وقت گزر گیا کو بچہ اٹھ کر نہیں گیا تو عاطف غیبی سے آواز آئی، بچوں رستہ چھوڑ دو، زمانے کا غوث آ رہا ہے، زمانے کے کتبوں کا بادشاہ آ رہا ہے، ابدالوں کا بادشاہ آ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا، متی وجب لک النبوۃ، آقاب نبی کب کے ہیں؟ اور غوث اعظم کے شہزادے نے پوچھا، حضور آپ کو کب سے پتہ لگا آپ ملک ولایت کے امام ہیں، تاجدار؟ معلومات زندگیاں ملتی جلتی ہیں، زندگیاں حضور سے نبوت کا سوال، غوث اعظم سے ولایت کا سوال۔ غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ مدرسہ قادریہ میں جلوہ فروز ایک طالب علم کی والدہ اپنے بیٹے کو لے کر آئیں، حضور سے داخل فرمائیں۔ غوث اعظم نے مدرسہ قادریہ میں داخل کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئیں۔ جب وہ ملنے کے لیے پہنچی تو بیٹا دسترخوان پر موجود مدرسے کا لنگر شریف استعمال کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، حاضر ہوئی، اسلام پیش کیا۔ جب ملاقات کے لیے حاضر ہوئی تو غوث اعظم مرغ کھا رہے، دیسی مرغا غوث اعظم تناول فرما رہے۔ مائی صاحبہ نے حیرت و استعجاب سے پوچھا، عالم صاحب استاد جی آپ کے شاگرد تو مدرسے کا سادہ لنگر استعمال کرو، آپ دیسی مرغا استعمال کر رہے ہیں۔ غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ کو دفتر نہیں کھولا جوابوں کا، کوئی بے ادبی نہیں کی، کوئی لب و لہجہ ایسا اختیار نہیں کیا جس سے مائی کا دل کو ٹھیس پہنچے۔ آپ نے اس مرغے کی ہڈیاں اکٹھی فرمائی، فرمایا قم باذن اللہ، اے مرغا زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے۔ فوراً گوشت آ گیا، اس پر پر آ گئے، اس نے پھڑپھڑانا شروع کر دیا اور بانگیں دینی شروع کر دی۔ غوث اعظم نے فرمایا مائی صاحبہ جب تیرا بیٹا اس مقام پر پہنچ جائے گا وہ بھی مرغا ہی کھایا کرے گا، وہ بھی مرغ کھایا کرے۔ غوث اعظم صاحب کرامت ولی 60 سے 70 سال غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ کی مختلف جنگلوں میں غاروں میں گزرے اور عبادت کرتے ہوئے، مشاہدات کرتے ہوئے اور پتے کھا کھا کر غوث اعظم نے مجاہدات فرمائے، اور فرمایا جب اس مقام پر پہنچے گا تو وہ بھی مرغ کھائے۔ غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ واز فرما رہے، اوپر سے ایک چیل گزری، پھڑپھڑا رہی ہے، بڑی آواز آئی، فرمایا تم مر کیوں نہیں جاتی؟ جب درس ختم ہوا آپ گھر واپس تشریف لے کر جا رہے ہیں تو چیل کا در علیحدہ ہے، سر علیحدہ ہے۔ فرمایا اس کا سر در علیحدہ کیسے؟ عرض کی حضور آپ نے دوران بیان فرمایا تھا تو مر کیوں نہیں جاتی؟ تو اس کا سر اور در علیحدہ ہو گیا۔ سر اور در یہ جلال غوث اعظم ہے، جلال غوث اعظم ہے،
سارا اور دارا علیحدہ ہو گیا۔ حضرت غوث پاک شہنشاہ بغداد فرماتے ہو میں نے تجھے کب کہا تھا مر جا، یہی کہا تھا مر کیوں نہیں جاتی؟ آپ نے سر کے ساتھ دھار رکھا اور فرمایا جا چلی جا، اڑ جا۔ اسی ٹائم پھڑپڑانا شروع اور ہواؤں میں چلی گئی۔ یہ غوث اعظم شہنشاہ بغداد دش بھی دے رہے ہیں اور مردوں کو زندہ بھی فرما رہے ہیں۔ یہ ہے عالم ربانی۔ غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی امت کے عالم ہیں، ایسے عالم غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باز فرما رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا گزر ہوا ہواؤں سے، فضاؤں سے، ہمیں نہیں پتہ کون آیا ہوا سے فضا سے ہو کے چلا گیا ہے، لیکن حضرت غوث اعظم کی جیسی نظر سامعین پر پڑ رہی ویسے فرشتوں پر بھی پڑ رہی، کیونکہ غوث اعظم غوث الارض والسماوات ہیں، غوث الجن والانس ہیں اور غوث الملائکہ ہیں، فرشتوں کے بھی غوث ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کا گزر ہوا، جناب خضر علیہ السلام سے فرمایا اے بنی اسرائیلی ذرا ٹھہر جا، محمدی کا بھی درس سنتا چلا۔ قرآن کے واقعے پر غور کیا جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ علیہ السلام مرج البحرین، جہاں دو سمندر اکٹھے ہوتے ہیں وہاں میرا ایک بندہ رہتا ہے، جاؤ جا کر اس کی زیارت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں ولیوں کی، اللہ والوں کی زیارتیں کیا ضرورت ہے، ہم تو گھر بیٹھے رب سے مانگ لیتے ہیں اور زیادہ زیادہ نماز میں مانگ لیتے ہیں، اس سے علاوہ تو ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بڑی بڑی تعویلیں کرتے ہیں، بڑے بڑے تقریریں کرتے ہیں، بڑی بڑی بے ادبیاں کرتے ہیں اللہ والوں کی۔ بیوقوفوں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سی کمی ہے، وہ تو کلیم اللہ ہے، انہیں حکم ہے جا کر زیارت کی جائے، جب ان کے لیے حکم یہ ہے تیرے میرے لیے کسی ولی کی ضرورت نہیں، کسی صاحب کی ضرورت نہیں۔ رب فرماتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے سارے بولو سچوں کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ید اللہ علی الجماع، اکیلا اکیلا نہیں، میرا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ اللہ فرماتا میرا رحمت برا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ ید اللہ علی الجماع، میرا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو۔ ایمان اور تقوی پر فخر اور غرور مت کرو۔ ایمان کے ڈاکو لے جائیں گے، تقوی شیطان لے جائے گا، اور تو پھر خالی برتن لے کر کیا کرے گا؟ اللہ والے کے ساتھ ہو جا، تیرا تقوی بھی بچ جائے گا، تیرا ایمان بھی بچ جائے گا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے سارے بولو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے داتا صاحب کے، غوث اعظم کے، مجدد پاک کے، خواجہ صاحب کے، ولیوں کے ساتھ ہو۔ رب حکم دے رہا ہے، رب یہ کہہ سکتا تھا اکیلے اکیلے میرے پاس آئے، رب فرماتا سچوں کے ساتھ۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان پکارا جائے گا اپنے امام کے ساتھ۔ کل قیامت کے دن ہر انسان اپنے، آجو بھی غوث اعظم کا نام لینے والے آجو سارے، داتا صاحب کا نام لینے والے آجو، خواجہ صاحب کا نام لینے والے آجو، اور جو کسی امام کا نام نہیں لیتے ان کا بھی رب نے بیان کیا ہے۔ رب فرماتا ہے من یہدہ اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، من یضلل، اور جو گمراہ کر دیا گیا
وَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، نہ اس کا کوئی دوست پائے گا، نہ کوئی اس کا راہ دکھانے والا پائے گا، نہ اس کے ساتھ کوئی ولی ہوگا، نہ اس کے ساتھ کوئی مرشد ہوگا۔ اب غور کرو، نوح علیہ السلام کا دامن چھوڑنے والا جہنمی ہو گیا اور کتا ہو کر غار کے باہر بیٹھ گیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی چوکر پر اس نے بازو پھیلا دیے۔ اب بازو پھیلا دیے تو ہم نے بھی جنت کے دروازے کھول دیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میرے ہے ڈورا تیرا۔ چند گولیاں چلانے سے ختم ہو جائیں؟ سارے بولو۔ چند کلیشن کوفے چلانے سے غلام ختم ہو جائیں؟ بلند آواز سے بولو۔ حضور کے غلام مر جانے کے بعد بھی زندہ ہے، لیکن جو ظلم کرے گا یزید کے ساتھ اٹھے گا، اور جو دین کی حمایت کرے گا وہ کربلا کے شہید کے ساتھ اٹھے گا۔ ہمارا فرض منصب ہی آگاہ کر دے، کل نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہو۔ صحیح ہے؟ جو ظلم کرے گا یزید کے ساتھ اٹھے، اور جو دین کی آبیاری کرے گا، دین کی خدمت کرے گا۔ ہم نے سمجھا بسیں مل جائیں تو فائدہ ہے، روڈ بن جائیں تو فائدہ ہے، گلیاں صحیح ہو جائیں تو فائدہ ہے، اور پہلے دین کی بات کر۔ جس خاطر ملک حاصل کیا گیا، بسیں تو انڈیا میں نہیں تھی، کیوں جی؟ کاریں انڈیا میں نہیں، روڈ انڈیا میں نہیں، گلی انڈیا میں نہیں، سب کچھ تھا۔ پاکستان حاصل کیا ہے تو دین کی خاطر، پاکستان حاصل کیا ہے تو اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، قرآن کی خاطر، عظمت مصطفیٰ کی خاطر۔ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میرے ہے پٹا تیرا، اور یہ پٹا لے کر کل قیامت کے جائیں گے غوث پاک ہوں، غلام آ گئے، غلامان غوث اعظم آ گئے۔ اب غور کرو، جب غلامان غوث اعظم کا نام ہو رہا ہے تو حضور کی امتیوں کا بھی کوئی نام ہوگا۔ یہ کھاتے کھلیں گے تو پتہ لگے گا، قبر میں جائیں گے تو پتہ لگے گا، حشر میں اٹھیں گے تو پتہ لگے گا یہ نسبتیں کتنی کام کرتی ہیں، یہ نسبتیں کتنی کام کرتی ہیں، قبر حشر میں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جو نسبتیں نہیں رکھتے وہ مر جانے کے بعد ختم، اور جو نسبتیں رکھتے ہیں، اب ذکر غوث اعظم کا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آج 900-950 سال ہو گئے غوث اعظم کا ذکر ہو گیا، 1000 سال ہو گئے داتا صاحب کا ذکر ہو گیا۔ وہ دکھاؤ تو صحیح ایسے، اپنے اپنے عقیدے پھولو، دکھاؤ تو صحیح شان سے ذکر کسی کا ہو رہا ہو۔ یہ غوث پاک شہنشاہ بغداد ایسے مبلغ، ایسے عالم دین، ایسے عالم ربانی کہ جنہوں نے دین کی شان سے تبلیغ فرمائی اور خلق خدا کے لیے دسترخوان بچھایا، آج بھی ان کا دسترخوان بچھا ہوا،
بادشاہ مر جائیں دسترخوان لپیٹ دیے جاتے ہیں، دولت مند مر جائیں دسترخوان لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ مت دولت پر ناز کرنا، مت اپنے عہدے پر ناز کرنا، اس لیے کہ اللہ کے ولی جب فوت ہو جائیں، قبروں میں بھی چلے جائیں، دسترخوان پھر بھی بچھے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔